السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ الحمدللہ پردہ سیریز ڈے 2 ہے۔ اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ پردہ کریں تو کریں کیوں۔ ہم پردہ کیوں کریں اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو میں ایگزامپلس دیتی ہوں جن کو آپ نے غور سے سمجھنا ہے۔ ہم کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ جاب کر رہے ہیں، کسی اسکول، کسی یونیورسٹی، کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ کسی بھی لیول پہ ہم جاب کر رہے ہیں، وہاں پہ ہمارا کوئی باس ہوگا یعنی اتھارٹی۔ وہ آپ کو جو بھی حکم دیتا ہے آپ کو ماننا پڑتا ہے، بے شک آپ وہ حکم ٹھیک ہے یا غلط ہے، آپ کو وہ حکم غمی سے خوشی سے آپ کو ماننا پڑتا ہے، کیونکہ آپ اس کے انڈر کام کر رہی ہوتی ہیں۔ اور وہ کیونکہ اگر آپ وہ حکم نہیں مانیں گی تو وہ آپ کو نکال دے گا۔ اسی طرح جیسے بچپن میں ہم لوگ اپنے پیرنٹس کا حکم مانتے تھے، وہ کبھی ہم وہ کام خوشی خوشی کر لیتے تھے، اور کبھی وہ کام کرتے تو تھے لیکن ناراض ہو کے کرتے تھے۔ اور اسی طرح ایک اور ایگزامپل، جیسے ہم کوئی بھی مکان، کوئی بھی گھر رینٹ پہ لیتے ہیں تو مالک مکان کی جو بھی وہ بات کرتا ہے کہ میرے گھر میں آپ نے میرے پوچھے بغیر توڑ پھوڑ نہیں کرنی، کوئی پینٹ وغیرہ نہیں کرنا، کوئی کام میرے پوچھے بغیر نہیں کرنا، تو ہم نے اس کی بات ماننی پڑتی ہے، ہمیں اس کی بات ماننی پڑتی ہے، کیونکہ اس کا گھر ہوتا ہے، وہ اس کی جگہ ہوتی ہے، ہم تو اس کے گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح جو شوہر ہوتے ہیں، بیویاں ہوتی ہیں، ان کو شوہروں کی بات ماننی پڑتی ہے۔ بعض جگہوں پہ شوہر غلط ہوتے ہیں اور بعض جگہوں پہ صحیح ہوتے ہیں، لیکن بیویوں کو بات وہ ماننی پڑتی ہے، بے شک وہ خوشی سے مانیں یا غمی سے مانیں، کیونکہ شوہر جو ہوتے ہیں وہ گھر کے مطلب سربراہ ہوتے ہیں۔ کیونکہ اتھارٹی پر جو بھی ہو ہمیں اس کی بات کو ماننا پڑتا ہے، بے شک وہ کام صحیح کہہ رہا ہے کرنے کا، بے شک وہ کام وہ کہہ رہا ہے کہ اب وہ یہ کام کریں، بے شک وہ کام کو صحیح لگ رہا ہے، اور بے شک اب وہ کام آپ کو غلط لگ رہا ہے، لیکن آپ کام مانیں گی، کام کریں گی وہ کام، کیونکہ وہ کام اگر آپ نہیں کریں گی تو وہ آپ کو نکال دے گا، اس جگہ سے ہٹا دے گا۔ اسی طرح ایک اور ایگزامپل کہ آپ بائک پہ جا رہی ہیں، تو بائک پہ اگر آپ کوئی جا رہا ہے تو اسے وہ کہتے ہیں ہیلمٹ پہنیں۔ ہیلمٹ پہننا وہ سب کے لیے لازم کر دیتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں ویسا؟ کیونکہ ایکسیڈنٹس اس سے جو ہے نا وہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے، ہماری سیفٹی کے لیے ہوتے ہیں، ہماری سیفٹی کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہیلمٹ پہنیں۔ آج کل ایکسیڈنٹ اس لیے زیادہ ہو رہے ہیں کیونکہ ہم نے ہیلمٹ کو ضروری خیال نہیں کیا، اس لیے جو گورنمنٹ ہے وہ ہم پہ لازم کر دیتی ہے کہ آپ نے ہیلمٹ پہننا ہی پہننا ہے۔ کیوں کرتی ہے؟ ہماری سیفٹی کے لیے، تاکہ ہمیں ایکسیڈنٹ سے بچا سکے۔ یہ ہو گئی دنیا سے مثالیں جو میں نے آپ کو دی ہیں، اس لیے، اور ہیلمٹ کی مثال جو میں نے آپ کو دی ہے، اس لیے اس سے ہمارے پہ کمپلسری کر دیا جاتا ہے کہ ہم نے ہیلمٹ پہننا ہی پہننا ہے۔ اگر کوئی انسان کہے کہ نہیں میں نے نہیں پہننا، تو وہ اس پہ وہ قانون جو ہے وہ قانون تو نہیں نہ بدلے گا، وہ انسان غلط کر رہا ہے، کیونکہ وہ اپنی جان کو بھی رسک پہ ڈال رہا ہے اور دوسروں کی جانوں پہ بھی رسک پہ ڈال رہا ہے، کیونکہ ٹریفک میں جو اتنے حادثات ہوتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے ٹریفک کے جو قانون ہیں ان کو فالو نہیں کیا ہوتا۔ اب آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف۔ قرآن پاک میں قرآن پاک میں جب قرآن پاک کا اسٹارٹ الحمدللہ سے ہوتا ہے، الحمدللہ اللہ کی ذات کا، کہ جس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، کسی ہندو، سکھ، کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا نہیں کر دیا، کسی ایتھیسٹ کے گھر میں پیدا نہیں کر دیا۔ میں اپنے جاہل ڈیز میں سوچا کرتی تھی کہ اگر میں کسی ہندو، سکھ یا کسی بھی نان مسلم کے گھر میں پیدا ہوتی تو میں بھی وہی کرتی جو میں ان کو اپنے ماں باپ کو کرتا دکھتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش میں نہیں ڈالا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان والے گھر میں پیدا کیا۔ جب میں نے آنکھ کھولی تو میں مسلمان تھی، الحمدللہ، اور آپ سب بھی مسلمان ہیں، اس بات
اس بات پہ ہم جتنا شکر کریں اللہ کا کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں، ہم ایمان والے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اس کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے۔ اللہ نے اتنا پیارا بنایا مجھے، آنکھ، کان، ہونٹ، یہ جسم، یہ سب کچھ اللہ نے آپ اپنے جسم پر دیکھیں، آپ اپنے وجود کو دیکھیں، آپ پہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں، ہم نہیں تھکیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں۔ ہمارے پاس ہمارے ہاتھ ہیں، آنکھیں ہیں، ٹانگیں ہیں جس سے ہم چل رہے ہیں، کھا رہے ہیں، ہم پی رہے ہیں، ہمارے پاس بہن بھائی ہیں، ہمارے پاس ماں باپ ہیں، ہمارے پاس رہنے کو چھت ہے، کھانے کو کھانا ہے، سب کچھ تو ہے ہمارے پاس۔ یہ سب کچھ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، ہم تو اس دنیا میں آئے تھے تو خالی ہاتھ آئے تھے، کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس۔ یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ابھی ہم سے سب کچھ چھین لے۔ یہ سانسیں جو ہم لے رہے ہیں، یہ سانسیں بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے آ رہی ہیں۔ جب ہمارے پہ موت کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ ہماری سانسیں روک لیں گے اور پھر ہم سانس نہیں لے سکیں گے۔ اور جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت پھنے کھانے ہم پھرتے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے بھی ہم لوگ جیسے تکبر میں پھرے ہوتے ہیں کہ ہم کیا ہو گیا، کچھ نہیں ہو گیا، یہ چھوٹا سا گناہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دیکھو تو صحیح، اللہ کے بندو آپ کر کیا رہے ہو؟ اللہ کی نافرمانی کر کے ہم لوگ جائیں گے کہاں پہ؟ یہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی تو دنیا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی کیڑا مکوڑا پیدا نہیں کیا، ہمیں کوئی جانور پیدا نہیں کیا، ہمیں انسان پیدا کیا، ہمیں اتنی پیاری شکل دی۔ جب ہم پہ کوئی مصیبت آتی ہے، فار ایگزامپل اگر آپ کی کوئی ٹائر پنچر ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، ایسا کوئی مصیبت آئی ہے، ہم یہ سوچتے ہیں ہائے اللہ یہ ہم پہ مصیبت کیوں آئی ہے؟ وہ گزرنے کے بعد ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہ مصیبت اگر ہم پہ نہ آتی تو ہمیں اللہ تعالیٰ اس بڑی مصیبت سے بچا لیتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چھوٹی مصیبت دے کے بڑی مصیبت سے بچا لیتے ہیں، اور ہمیں اس بات کا احساس بعد میں ہوتا ہے کہ ہائے اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بچایا تھا۔ کبھی اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں اور کبھی پھر نہیں بتاتے۔ ضروری تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ بتائیں کہ میں نے تمہیں یہ مصیبت اس لیے دی ہے کہ تمہیں میں نے بڑے حساب سے، تم بڑی مصیبت میں پھنسنے والے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں چھوٹی مصیبت دے کے بچا لی ہے، کیونکہ ہماری جو عقل ہے نا وہ چھوٹی سی ہے، ہم بہت تھوڑا دیکھتے ہیں، اور لیکن اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں اس مصیبت میں ڈالوں گا تو وہ بڑی مصیبت سے بچ جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ غیب کا علم رکھتے ہیں۔ ہمیں تو نہیں نا پتہ، ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت میں ڈالا کیوں؟ ہمارا ہر کام صحیح چل رہا تھا، ہمیں سب کچھ مل رہا تھا، ایک دم سے یہ مصیبت آئی ہم پہ اور ہمارا کام خراب ہو گیا۔ جب ہم اپنی ماؤں کے پیٹ میں تھے تو وہاں پر بھی ہمیں اللہ کی ذات پال رہی تھی، ہماری اپنی ماں بھی ہمیں رزق نہیں دے رہی تھی، ہمیں وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کھانا کھلا رہی تھی، سب کچھ کر رہی تھی، ہمیں جس چیز کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ ہماری ضرورت پوری کر رہے تھے۔ آپ امیجن کر کے دیکھیں کہ ماں کے پیٹ کے اندر اتنے مہینے، 9 مہینے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پالا ہے، ہمیں وہاں پہ زندہ رکھا ہے، ہمیں کھانا دیا ہے، ہماری ہر ضرورت پوری کی ہے۔ اگر ہمیں وہاں پہ موت آ جاتی تو ہم یہاں پہ آج نہ سانس لے رہے ہوتے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہاں پہ زندہ رکھا، وہاں پہ جہاں پہ ہمیں کچھ ہوش نہیں تھا، ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم ہیں کہاں ہیں، کچھ بھی ہمیں ہوش نہیں تھا۔ وہ رب جس کا آپ رزق کھا رہے ہیں، دن میں 3 دفعہ کھا رہے ہیں، صبح، دوپہر، شام، جب بھی دل کرے آپ کو کھانا کھانا آپ کو مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ ہم سے کھانا ہی نہیں چھینتا کہ تم نے میری نافرمانی کی تھی اس لیے آج کے دن میں تمہیں کھانا نہیں دوں گا، تم مجھ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کھانا نہیں چھینتے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ تم نے میری نافرمانی کی، آج کے دن چھٹی کرو، آج نہیں تمہیں کھانا ملے گا کیونکہ تم نے میرا کہنا نہیں مانا۔ ایسا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ۔ جس کا رزق کھا رہے ہیں اس کی نافرمانی کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمارا کھانا نہیں، ہماری سانسیں نہیں چھینتے کہ اب تمہیں آج کے دن تمہیں سانس نہیں ملے گی، تم نے میری نافرمانی کی تھی۔
وہ رب جو ہمارے اتنے گناہوں کے بعد بھی ہمیں معاف کر دیتا ہے، ہماری توبہ قبول کر لیتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے ایک دفعہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جی معاف کر دیں، سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، پھر گناہ کرتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، پھر گناہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام عیبوں کو ڈھانپ لیتا ہے. پورے ہمیں کسی کے آگے ہمارے عیبوں کو ہمارے عیبوں کو مذاق نہیں بناتا، ہمیں بتاتا نہیں ہے کہ تم نے یہ گناہ اس ٹائم کیا تھا، یہ گناہ اس ٹائم کیا تھا، میں نے تمہارے تمام عیبوں کو تمہارے تمام گناہوں کو معاف کیا. اگر ہم کسی انسان کے پاس بار بار کوئی ضرورت لے کر جائیں تو ایک دفعہ مدد کرے گا انسان، دوسری دفعہ مدد کرے گا، پھر وہ تھک جائے گا، کیونکہ انسان تو ایسا ہی ہے، ناشکر ہے پیدا کیا گیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں